اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے لکھ کے پڑھ دے وَكَانَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ اگے ناقصة وهي تدل على ثبوت خبرها لفاعلها في الماضي اما دائما بسم اللہ الرحمن الرحیم كان الله عليما حكيما او أو نحو كان زيد شابا. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اچھا جی، افعال ناقصہ کی بات چل رہی ہے. کن کی؟ تو افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے فاعل کو ثابت کرنے کے لیے ایک صفت پر، ایسی صفت جو ان کی مصدر کا غیر ہے. یہ کانا سارا ذلہ بہتا ہے اور یہ جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. یہ افعال فائدہ دیتے ہیں جملے کی نسبت کو اپنے معنی کے حکم کا یا جملے کے معنی کے حکم کو، یعنی اپنا معنی جملے کی نسبت میں داخل کرتے ہیں. اول کو جملے میں داخل ہو کر اول کو رفع دے کر اپنا اسم بناتے ہیں، ثانی کو نصب دے کر اپنی خبر بناتے ہیں. کانا زید قائما، سنی گل، کانا تین قسم پر ہے. کانا ناقصہ، کانا تاما، کانا زائدہ. کیا کہ جی کانا تین قسم پر ہے، کانا ناقصہ، کانا تاما اور کانا زائدہ. کانا زائدہ. کانا ناقصہ وہ کانا ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اپنی خبر کے ثبوت پر اپنے فاعل کے لیے زمانہ ماضی میں، زمانہ ماضی میں. او فاعل تو مراد ہی سومو چونکہ فعل نے نا وہ تاں واسطے پھر انہاں دا صرف اس میں انہاں عقیدہ فاعل ہے، انہاں نہیں عقیدہ تو فعل بھی نے نا. اس واسطے وہ پچھلا چاکا پیندا ہے، میرا تو پتہ فاعل ہوے، سمجھ آئیے؟ تو پھر چاکے نہ بندہ کہندے نے کہ فاعل. کانا ناقصہ وہ کانا ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اپنی خبر کے ثبوت پر اپنے فاعل کے لیے زمانہ ماضی میں. کانا بتاتا ہے جس جملے پر میں آیا ہوا ہوں، اس جملے میں جو خبر ہے اس کا میرے اسم کے لیے ثبوت ہے زمانہ ماضی میں. ہاں جی شابہ جی. کانا ناقصہ وہ کانا ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اپنی خبر کے ثبوت پر اپنے فاعل کے لیے زمانہ ماضی میں. پھر آخر کانا ناقصہ وہ کانا ہوتا ہے جو یہ اکثر کانا ہوندا، اکثر کانا ہی ہوندا ہے جی. وہ کانا ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اپنی خبر کے ثبوت پر اپنے فاعل کے لیے زمانہ ماضی میں. اس نال تسی یکون دی تعریف کر سکتے ہو کہ یکون ناقصہ وہ یکون ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے پر اپنے فاعل کے لیے زمانہ ماضی میں. مستقبل زمانہ مضارع میں نہیں، زمانہ حال یا مستقبل میں. سمجھ آتی بھی کہ نہیں؟ وہ تعریف قیاس کر کے کر سکتے ہو نال کچھ کھانے چ پہ جائے تا. جی پھر آگے دو صورتیں ہیں. خبر کا ثبوت ہے زمانہ ماضی میں. پھر آگے دو صورتیں، یا تو وہ ثبوت دائمی ہے یا ثبوت منقطع ہے. یا تو وہ یہ بھی ثبوت دائمی ہے یا منقطع ہے. یہ کانا کے معنی میں داخل نہیں ہے بلکہ یہ خارجی قرائن سے پتہ چلے گا. یہ کانا کے بلکہ یہ آگے سمجھے. مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات کا ثبوت اللہ کے لیے اس پر کانا آ جائے تو یہ دلالت کرتا ہے کہ زمانے ماضی میں ثبوت ہے لیکن یہ ثبوت دائمی ہے. اب خارجی قرائن ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سے اللہ کی صفات کی سلب محال ہے، اللہ سے لہذا یہ دائمی ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی مخلوق کی صفتیں زمانہ ماضی میں حال میں ان کا انقطاع ہو سکتا ہے.
ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, जायज़ ਹੁਣ करतूता की वजह से बूथा काला हो गया हो कि कोई नहीं जायज़। तो ये है कि फिर वो जो सबूत हुआ था ज़माना माजी में वो दायमी भी हो सकता है, मुनक़ते भी हो सकता है। हाँ जी, क्या आखे जी, ये जो सबूत होगा ज़माना माजी में, फिर इसकी दो सूरतें, फिर इसकी दो, इम्मा दायमन व इम्मा मुनक़तियन, या ये सबूत दायमी होगा या ये सबूत मुनक़ते होगा। दायमी का मतलब है ज़माना माजी में भी था, अब भी है, मुस्तकबिल में भी होगा। और मुनक़ते का मतलब है ज़माना माजी में था, अब ख़त्म हो गया, मिसाल के तौर पर, या अब भी है, कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाएगा। तो दायमी की मिसाल फिर मना करते हैं। कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, काना दलालत करता है कि मेरा इसम जलालत, इसके लिए अलीम और हकीम का सबूत है ज़माना माजी में। माजी में इब्तदा को नहीं है, लेकिन चूँकि ये अल्लाह की सिफतें हैं लिहाजा ये सबूत दायमी है। सबूत काना ज़ैदुन शाबन, उम्र हो गई ज़ैद दी 80 साल, तो किसी आख्या काना ज़ैदुन शाबन, काना दलालत करता है मेरा इसम ज़ैद, इसके लिए जवानी का सबूत था ज़माना माजी में। उस आख्या कदी हुंदे सां ते तां भी इहो ਜਿਹੀ चन चाढ़दे सां। सुनी गल, लिहाजा ये ਜਦੋਂ ਆਖੀਏ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਐਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਬੂਤ नहीं है, ਕਿ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜਵਾਨ ਬਣ ਪੰਡ ਚਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜਵਾਨ ਬਣ, ਉਹ ਜੋ ਬਾਬਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਕੀ ਬਣਨਾ ਉਸਨੇ ਜੀ ਮਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। और काना, और लफ्ज़ काना, वो कलमा काना 3 किस्म पर है, नाकिसा और नाकसा, दलालत करता है अपनी खबर के सबूत पर, अपने फ़ाइल के लिए ज़माना माजी में, या दायमन बेहस्बिल करीना ला बिल वज़ा। नज़र आ रहे, ये करीने के एतबार से होगा, काना के वज़ा में ये दाखिल नहीं है। जैसे कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, तो माना है कि इल्म और हिकमत का सबूत अल्लाह के लिए दायमी है, माजी में भी, हाल में भी, इस्तकबाल में भी। इस सबूत की ना इब्तिदा है ना हमेशा है। या मुनक़ते थले के लिखे बेहस्बिल, जैसे काना ज़ैदुन शाबन, और जब बुढ़ा थी बंजे उदों आखिए तो हुण जवान है वे कोई नहीं हैगा जी। जी काना 3 किस्म पर है। नाकिसा, नाकिसा दलालत करता है अपनी खबर के सबूत पर, अपने फ़ाइल के लिए ज़माना माजी में, या दायमी, दायमन, जैसे कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, या मुनक़ते, जैसे काना ज़ैदुन शाबन। जी। और काना 3 किस्म पर है। नाकिसा, और नाकिसा दलालत करता है अपनी खबर के सबूत पर, अपने फ़ाइल के लिए ज़माने माजी में, या दाइमन, जैसे कान अल्लाह अलीमन हकीमा, या मुनक़ते, जैसे कान ज़ैदुन शाबन। वतामतुन बिमाना सबता व हसला, नहु कान अल-क़ितालु ए हसल अल-क़ितालु। दूसरी किस्म है काना की, काना तामा, काना तामा का मतलब है कि काना उस फेल के माना में हो जाता है जो फेल सिर्फ फाइल को चाहता है। काना तामा का मतलब है उस फेल का हम माना हो जाता है जो फेल सिर्फ, मसलन साबता, वो साबित हुआ, साबत ज़ैदुन ज़ैद साबित हो गया, हसला ज़ैदुन ज़ैद हासिल हो गया। जब काना साबत और हसला के माना में होगा तो उस वक़्त सिर्फ फ़ाइल को चाहेगा, तो अब इसकी मस्दर कायम होगी फ़ाइल के साथ। अब चूँकि उन्होंने दे माने च हो गया जेड़े चौधरी ने सुने ही, अब इसकी मस्दर कायम होगी। मसलन
جیسے حاصل القتال حاصل ہو گئی جنگ، ثابت القتال ثابت ہو گئی جنگ، اسی طرح کان القتال ہو گئی لڑائی، جی ہو گئی لڑائی ہو گئی جی، کی بنے بعد جو لڑائی ہو گئی جی، کی ہو گئی وہ جی، پھر لڑائی ہو گئی، اے مطلب کان القتال جی، وہ سمجھے ہی۔ تو تاما کا مطلب ہے، اور تھلے ہوں دیکھ کہ صرف فاعل کے ساتھ پورا ہوتا ہے، خبر کا محتاج نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ ناقصے کے معنی میں ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ ان فعلوں کا ہم معنی ہوتا ہے جو فاعل کو، تو اب اس کی مصدر قائم ہوگی، جس طرح کہ ثابتہ کے مصدر ثبوت، حاصلہ کے مصدر اصول، اس طرح اب کان کے مصدر کون، بے کان القتال ہو گئی لڑائی، یہ ہوگی کندہ معنی ہے، کان دا معنی باجی ہو گئی لڑائی۔ اور تمام بمعنی ثابتہ اور حاصلہ، جیسے کان القتال یعنی حاصل القتال، مطلب کہ ہو گئی لڑائی۔ اور تاما بمعنی سبقہ اور حاصلہ، جیسے کان القتال یعنی حاصل القتال، اور تاما بمعنی ثابتہ اور حصلہ، جیسے کان القتال یعنی حصل القتال۔ وزائدة لا يتغير بإسقاطها معنى الجملة كقول الشاعر شيخ جياد ابن أبي بكر تسامى على كان المصومة العراب أي على المصومة۔ تیسری قسم ہے کانا کی، کانا زائدہ، کون؟ او بینستور لکھے ہے، پس نہ ہونا تے ہونا اس کا برابر ہے۔ کانا زائدہ وہ کانا ہوتا ہے اگر اس کو جملے سے ہٹا کر گھر چھٹی پر بھیج دیں تے پیچھے دفتر دا کام چلتا رہتا ہے، دفتر دا کام چلتا رہتا ہے۔ اے مطلب ہے کہ جملے کا معنی جب وہ خراب نہیں ہوتا۔ ہاں جی، کیا جی؟ کانا زائدہ وہ کانا ہوتا ہے کہ اگر اس کو جملے سے حذف کر دیا جائے تو جملے کا معنی ٹھیک ہوتا ہے، متغیر نہیں ہوتا۔ سنیں اب اس پر شاعر کا شعر ہے، معنی بعد میں کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا علا کان المصومۃ العراب، یہ کانا زائدہ ہے، یہ کانا زائدہ ہے، زائدہ ہے، کیونکہ وہ شاعر دس رہا ہے کہ میرے پتر ابو بکر دے کوڑے جڑے نے نا، وہ عربی نشان لگایا کوڑیاں اتے فوقیت رکھ دینے تے وچ کانا نو کوئی دخل نہیں، تا واسطے علا کان المصومۃ، کانا دے باوجود اللہ دا فیض اگاں جا رہے ہیں، اللہ دا جا رہے ہیں، سمجھائی؟ تو اعراب بھی عربی کوڑے انہاں نال بھی میرے پتر دے کوڑے جڑے نا بوڑے بلے 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 بلے، وہ بھی اس لیے شعر پڑھتے سن تے پھر شعراں وچ ویکھو نا انہاں دے اپنے پتر دے کوڑیاں دی تعریف کیتی، لیکن ایسا مجھے مسئلہ لبیا بھی کانا زیادہ ہے، یہ وزن شعری واسطے وچ کلا ٹوکیا وزن پورا ہو جائے، بھی کانا تو اتنے وچ کھلو ادھر کیا دن انگریزی جو کہ گیدرنگ لفظ بول دینے، اب رش چنگا پکے چنگے بندے کھلوتے نہیں جی۔ اور زائدہ نہیں متغیر ہوتا کانا زائدہ کے اسقاط کے ساتھ، جملے کا معنی جیسے شاعر کا قول، شعر جی۔ اور کانا زائدہ نہیں متغیر ہوتا اس کے اسقاط کے ساتھ جملے کا معنی، جیسے قول شاعر کا، اور کانا زائدہ نہیں متغیر ہوتا کانا کے اسقاط کے ساتھ جملے کا معنی جیسے شاعر کا قول۔ ہوتے دیکھو زائدہ، پہلے پڑھو، اے در لفظ و معنی ہر دو، یعنی زائدہ کبھی کبھی ہوتا ہے بے لفظ بھی اس کا زائد ہے، کوئی اس مبتدا جملے پر داخل ہی نہیں ہے، اور وہاں اس کا معنی بھی کوئی نہیں ہے، وہاں اس کا و گاہی در لفظ فقط، گاہی کبھی لفظوں میں زیادہ ہوتا ہے معنی میں زیادہ نہیں ہوتا، کبھی لفظ میں زائدہ ہوتا ہے معنی میں زائدہ، معنی وہاں دیتا ہے، کیڑا ماضی والا معنی دیتا ہے، لیکن لفظوں میں زید کان قائم، او وچ آ گیا ہے، عمل دینا بھی جائز ہے تو نہ دینا بھی جائز ہے،
کانا زیدن قائمن میں یہ کانا لفظاً تو زیادہ ہے کیونکہ عمل نہیں کر رہا، لیکن مانن زیادہ نہیں ہے کہ زمانہ ماضی مراد ہے کہ قیام کا ثبوت زید کے لیے زمانہ ماضی میں تھا۔ وہ سنی گل کہ یہ جو کانا زیادہ ہوتا ہے کبھی لفظاً مانن دونوں زائدہ ہوتا ہے، کبھی صرف لفظ میں زائدہ مانا دیتا ہے۔ آگے سمجھ و تاما و زائدہ کون؟ زائدہ اگرچہ ناقصہ نہیں ہے لیکن برائے استفائے جمی استعمالات مذکور شد۔ سوال ہے یہاں بعض افعال ناقصہ کی ہو رہی ہے تو کانا تاما تے کانا زیادہ بچ کتھے لیا ٹھوکے تو نہ کہ چونکہ گل کانا دی ہے تو نہ کہ سارے کانا دی گل ہو جائے۔ سمجھ آ گئی ہے بے بچ کیوں لے آندا انہوں نے خروج نے لمبا بس خروج بس جی گل ہو رہی انہوں چھڑ کے اور پاسے ٹر پے وَإِن زیادت اے بھی کانا زیادہ ہوندہ ہے یہ زیادت خاص ہے لفظ کانا کے ساتھ نہ کہ کانا کے مشتقات، نہ کہ ایک کانا کلا زیادہ ہوندہ جن دے باقی مضارے تے امر نہ جو اسم فاعل وغیرہ مفعول اے زیادہ اے مسئلہ برخلاف ہر دو قسم اول کیڑی کانا کہ تمام مشتقات نیز جاری است۔ پتر مسئلہ جے بڑے کام دے جیڑا کانا پوری گردان اے ناقصہ بھی ہوندہ ہے تے تاما بھی ہوندہ ہے۔ پوری گردان زیادہ صرف کلا کان ہے باقی کو نہیں ہوندہ جی۔ ہن اگلا شعر ویکھو جی جیاد جمع جید بمانا چنگا گھوڑا سری سیر تیز چلنے والا وہی چنگا ہوندہ ہے نا کہ لمحہ پہ رہے گھوڑے کا بدن تو نہیں توڑنا بھی ساڑھے 20 من دا۔ تسامہ بمانا طرفو تے علو بلند ہیں وہ کیا ہیں مسومہ وہ گھوڑے کہ ان پر علامت لگائی جاتی ہے نشان لائے ہوندے نے جی۔ تے اعراب بکسر اے تازی گھوڑا تازی عربی اور نسل نواندے نے سنیں جے گل اگو سارا لکھے ہی مانا بس یہ نہیں گل نہیں بس اگو سارا ہوئی جائے تھوڑا مانا کر دیں جی۔ گھوڑے میرے بیٹے ابو بکر کے فائق ہیں عربی نشان زدہ گھوڑوں پر۔ وہ کو شعر سمجھ آ گیا؟ چلو جی گھوڑے میرے بیٹے ابو بکر کے بلند ہیں فائق ہیں نشان زدہ عربی گھوڑوں پر۔ بچکان آیا ہے آندہ جی بچکان آیا مانے چھے یہ گل پوچھو تھا کہ جی وہ لکھیا دے ہے کانا گامو ہاں جی میرے بیٹے ابو بکر کے فائق ہیں عربی نشان زدہ گھوڑوں پر۔ چل بے گھوڑے میرے بیٹے ابو بکر کے فائق ہیں بلند ہیں نشان لگائے ہوئے عربی گھوڑوں پر جی یعنی علل مسومہ شرح بھی ذکر نہیں سے نا بھی کان تو تعلق کو نہیں ہے گا بھی گویا کہ سمجھو بھی علل مسومہ ہے وہ اگے بھی نال لانا علل مسومۃ الاعراب جی۔ وصار للانتقال نحو للانتقال حد ہو گئی یار للانتقال نحو شرح نامیر ایک شمہ دو شرح میں تعملتے نہیں یار للانتقال نحو صار زید غنیا۔ چلو جی افعال ناقصہ میں سے دوسرا ہے سارا۔ افعال سارا انتقال کے لیے ہے کیا کہ جی سارا مٹو آخنا فالے افعال ناقصہ میں سے دوسرا ہے سارا اور سارا یہ انتقال کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ انتقال کے لیے۔ موشی اندر ساڑھی سنو تاں دے کھانے چ پہنی ہے یعنی انتقال ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جی کہ بھی مبتدا دی پہلے حالت ہور سی تے ہونے اے بن گئی ہے جیڑی بنی ہے نا
ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਜ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। حالت سے حالت کی طرف او ویخ سارا زید غنیان، سارا زید غنی ہو گیا زید غنی، ہو گیا مطلب کی پہلو غنی، پہلی ان دی حالت سی غربت والی، اس حالت کو منتقل ہو گیا حالت امیری والی، سنے آشیا ویخ اور کبھی برائے انتقال از مکان بمکان دیگر، کبھی ایک جو ہے نا مبتدا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف ہو گیا ہے، اور کبھی ایک ذات سے دوسری ذات کی طرف منتقل ہو گیا ہے، کبھی ایک ذات سے دوسری ذات کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ جب جگہ کا انتقال ہو یا ذات کا انتقال ہو تو اس وقت میں کانا سارا متعدی ہوگا الہ کے ساتھ، متعدی ہوگا تا مانا سمجھ آنا ہے بھی خبر ہوتے الہ ہونا ہے۔ دیکھو سار زید من قریۃ الی قریۃ، منتقل ہو گیا زید مظفر گڑھ سے پنڈی کی طرف، سمجھی؟ اور سارا زید من خالد الی بکر، منتقل ہو گیا زید خالد سے بکر کی طرف، خالد نو چھڑ گیا تے بکر کول چلا گیا، جی ساڑھے اسمبلی دے ممبر نے یہ ہے ذات۔ اور بین اسطور بھی لکھے کبھی کبھی سارا انتقال ہوتا ہے ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف، چار انتقال ہو گئے نہیں بندہ دے ایک واری ہوندے سارا دے چار واری ہوندے بڑے انتقال، ایک انتقال حالت سے جگہ سے دوسری، ایک ذات سے دوسری، ایک حقیقت سے، سورت تینوں حجرن ہو گئی مٹی حجر، مٹی پہلے پتھر طرح مضبوط نہیں سی، ٹلی مٹیلی سی، تے پھر جدو آگے چ پکائی تے پتھر طرح ہو گئی جی۔ حجرن ویک کے تے اساں فیصلہ کرنا ہے کہ پہلو حجر نہیں سی تے ہون بنی ہے جی، سنے ہی تے حجر دے مقابلے میں یہ بھی پہلے بھی یہ کچی ہوندی سی، انج نہیں آکھنا بھی پہلے انگور ہوندی سی تو ہن پتھر بن گئی، اے مطلب ہے جی۔ وہ کو کھانے چ پئی تو سارا میں کتنے انتقال ہیں تو کو پنجواں بھی آ جائے گا جو ہے تے، اور ہوتا اور چل وہ سارا، اور ہے کلمہ سارا انتقال کے لیے، جیسے سارا زید غنی جی، اور ہے کلمہ سارا انتقال کے لیے جیسے سارا زید غنی، اور ہے کلمہ سارا انتقال کے لیے جیسے سارا زید غنی، شابہ جی۔ وَأَصْبَحَ وَأَمْسَى وَأَضْحَى تدل على اقتران اللہ کمزہ پسلی یار، على اقتران مضمون الجملة بتلك الأوقات، نحو أصبح زید ذاکرا اے کان ذاکرا فی وقت الصبح، وبمعنى صار نحو أصبح زید غنيا، اگے وتامة بمعنى دخل في الصباح والضحى والمساء۔ چلو جی، افعال ناقصہ میں سے تیسرا ہے اصباح، چوتھا ہے امسا، پانچواں ہے اضحیٰ، امسا مشتق صبح کولوں، امسا مساء کولوں، اضحیٰ دوحا کولوں، صبح دا وقت تے شام دوپہر دا وقت تے شام دا وقت، یہ جو تین ہیں کون؟ اصبح امسا وضحى، یہ تینوں جب جملے پر داخل ہوتے ہیں تو دلالت کرتے ہیں جملے کے مضمون کے اقتران پر، بتلک الاوقات ان اوقات کے ساتھ، مشکل معنی ہو گیا، یہ تینوں جب جملے پر داخل ہوتے ہیں
تو دلالت کرتے ہیں کہ خبر کا ثبوت ہے ہمارے فاعل کے لیے اس وقت میں جس وقت پر میں دلالت کر رہا ہوں. جی افعال ناقصہ سے تیسرا ہے اصبح اور چوتھا ہے امسا اور پانچواں ہے اضحا. شاباش. یہ تینوں جملے پر داخل ہوتے ہیں اور دلالت کرتے ہیں اس دلالت کرتے ہیں کہ ہمارے جملے کے مضمون کے اقتران پر. جملے کے مضمون کے اقتران اور اصل جملہ زید قائم کا معنی کیا ہے؟ کیا مزید کیا مزید اے ہمدا جی مضمون جملہ کچھ مہربانی دلالت کرتے ہیں کہ ہماری خبر کا ثبوت ہے ہمارے فاعل کے لیے اس وقت میں جس پر میں داخل. اسبا دلالت کرتا ہے بھی ثبوت ہے صبح دے وقت وچ. امسا دلالت کرتا ہے ثبوت ہے. اضحا دلالت کرتا ہے چاشت کے وقت. کمال لڑے یار. اصبح زید ذاکرا معنی یہ ہے کہ ذکر کا ثبوت ہے زید کے لیے صبح کے وقت میں. اضحا زید ذاکرا ذکر کا ثبوت ہے زید کے لیے چاشت کے وقت میں. تے امسا زید ذاکرا ذکر کا ثبوت ہے زید کے لیے شام کے وقت میں. کیا کہی جیسے اصبح زید ذاکرا ذکر کا ثبوت ہے زید کے لیے صبح کے وقت میں اور امسا زید ذاکرا ذکر کا ثبوت ہے زید کے لیے شام کے وقت میں اور اضحا زید ذاکرا ذکر کا ثبوت ہے زید کے لیے چاشت کے وقت میں. اے شاباش. سنیں اور اصبح اور امسا اور اضحا دلالت کرتے ہیں جملے کے مضمون اقتران میں نہیں ملنا. بھائی خبر دا ثبوت ہے ساڈے فاعل واسطے اس وقت ہے جڑا وقت ساڈا ہے. دلالت کرتے ہیں جملے کے مضمون کے اقتران پر. جملے کے مضمون کے اقتران کیڑا جملہ اللہ تی واقعات بعد جڑے نے تو بعد ہے کس کے ساتھ ان اوقات کے ساتھ. ہاں دیکھو یعنی اوقات وہ اوقات کے دلالت کرتے ہیں یہ افعال ان پر. وہ وقت کون سے ہیں؟ اصبح دلالت کرتا ہے صباح پر. امسا مساء پر. اضحا ضحا پر. جی جیسے اصبح زید ذاکرا یعنی تھا زید ذاکر صبح کے وقت میں. یہ حاصل معنی کیتا ہے کی کیتا ہے کانا زید ذاکرا فی وقت صبح. یہ بھی ایک جملہ ہے کیڑا کانا زید ذاکرا فی وقت صبح. یہ جملہ تے اصبح زید ذاکرا یہ جملہ اکو معنی ہے دوواں دا. تے اگلا ہی پڑھنا تے امسا زید اے کانا ذاکرا فی تل مساء ایویں اضحا اے کانا فی وقت الضحا. جڑا اے نال تفسیر کری دی نا مطلب ہوندا ہے جڑا معنی اس جملے دا سمجھدے ہو نا وہ معنی اس دا ہے. وہ اے نال وضاحت کری دی نا پھوکو جیڑی اے گل سمجھدے ہو نا اے تو بعد والی ایو مطلب جے پہلی گل دا سنے ہی ہن اے جملہ سمجھدا پے کانا زید ذاکرا فی وقت الصبح. ہو تھا زید ذکر کرنے والا صبح کے وقت میں. تھا زید ذکر کرنے والا چاشت کے وقت میں. تھا زید ذکر کرنے والا شام کے وقت میں. جی میں اے معنی سمجھ آندا ہے نا ایویں اصبح زید ذاکرا دا تے امسا ایو معنی ہے. اور اصبح اور امسا اور اضحا دلالت کرتے ہیں جملے کے مضمون کے اقتران پر ان اوقات کے ساتھ جیسے اصبح زید ذاکرا یعنی
تھا زید ذکر کرنے والا صبح کے وقت میں. اور اصبح اور امسا اور اضحیٰ دلالت کرتے ہیں جملے کے مضمون کے اقتران پر ان اوقات کے ساتھ، جیسے اصبح زید ان اوقات تو آشے لکھے بار کے جن اوقات پر یہ خود دلالت کرتے ہیں. جی یعنی تھا زید ذکر کرنے والا صبح کے وقت میں. اور اصبح ایک چلتا ہے دوجے بھی نال نے، اور اصبح امسا اضحیٰ تینوں یہ بمانا سارا بھی ہوتے ہیں. یہ بمانا جدو سارا تو پھر کی مانا ہونا ہے انتقال والا ملک پوت پڑھتے پہ پھر کون سا مانا ہوگا؟ حد ہو گیا. جب بمانا سارا ہوگا تو کیا مطلب ہے؟ اصبح زید غنیا، ہو گیا زید کہ صبح کے وقت غنی گا، ہو گیا زید غنی. امسا زید غنیا اضحیٰ زید غنیا، تینوں کا معنی کیا؟ یعنی زید فقر سے غنا، فقر والی حالت سے غنا والی حالت کی طرف منتقل ہو گیا. کیا کہ جی جیسے یہ جو تینوں ہیں یہ جس طرح ناقصہ ہوتے ہیں نا، جس طرح یہ اپنے معنی میں ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بمانا سارا بھی سارا بھی ہوتے ہیں. جیسے اصبح زید غنیا، امسا زید غنیا اور اضحیٰ زید غنیا، یعنی زید فقر والی حالت سے غنا کی حالت کی طرف منتقل ہو گیا. ایسا بس سنیں. تیسرا ہے تمام. کیا ہے؟ تمام. یعنی یہ تینوں تاما بھی ہوتے ہیں، تراما نہیں، تاما بھی ہوتے ہیں. تراما تو تحت ہوں بڑھیا. یہ تینوں تاما بھی ہوتے. تاما کا مطلب ہے کہ صرف فاعل کو چاہیں گے، اور اس وقت ان کو کسی ایسے فعل کا ہم معنی ہونا پڑے گا جو لازمی ہے، فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے، تب یہ تاما ہوتے ہیں، ورنہ یہ تراما ہوتے ہیں. سنی کیا کہ جی یہ تینوں تاما بھی ہوتے ہیں. یہ تینوں تاما بھی ہوتے ہیں. جب تاما ہوں گے تو اس وقت ضروری ہے ایسے فعل کے معنی میں ہوں جو فعل لازمی ہو، بس جو فاعل کے ساتھ. مثلا یہ تینوں کبھی کبھی داخلہ کے معنی میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہوتے ہیں. وقت والا معنی نہ لے. مثلا اصبح زید، معنی صبح کی زید نے کیا کی؟ ان دا مطلب اے دسیا نے، یعنی داخلہ زید فی الصباح، داخل ہو گیا زید صبح میں، تو حاصل معنی بھی اصبح زید، زید نے امسا زید، زید نے اضحیٰ زید، زید نے چاہ انہیں یارو تھی دوپہر کر چھٹی آئے کونے جسے لے کے. جی سمجھی گل؟ تو تاما کا یہ مطلب ہے کہ فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتے. معنی یہ ہوتا ہے کہ فاعل اس وقت میں داخل ہو گیا، فاعل اصبح زید، زید نے صبح کی. یہ نہیں کہ زید صبح کے وقت میں فلانا ہو گیا، وہ نقصہ ہے. کیا معنی؟ زید نے، یعنی زید صبح کے وقت میں، زید شام کے وقت میں، زید دوپہر کے وقت میں، زید نے صبح کی، زید نے چاشت، زید نے شام، یہ مطلب ہے. اور سارا کے معنی کے ساتھ جیسے اصبح زید غنیا، اور تاما بمانا داخلہ فی الصباح ہے، اور داخلہ فی الضحیٰ، اور داخلہ فی المساء، یہ حاصل معنی کیتا. جی اور سارا کے معنی کے ساتھ جیسے اصبح زید غنیا اور تاما بمانا داخلہ فی الصباح اور داخلہ فی الضحیٰ اور داخلہ فی المساء، اور سارا معنی کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے اصبح سارا
माना के साथ के पेड़ माना के साथ, और बमाना सारा होते हैं कौन है तीनों। जैसे असबाह जैदुन गनीशन और तामा बमाना दाखला फिस सबाह और दाखला फिल दुहा और दाखला फिल मसा। दाखला फिल मसा। सुनियो गल, आगे चलो। वज़ल्ला व बाता यदुल्लानि अलक्तिरान मज़मून जुमलाती बिवक्तिहिमा बिवक्तिहिमा वल्ला ज़ैदुन कातिबन व बिमाना स्वारा। बस ए मान उते 5 नंबर लिखो अरबी वाला, उतला 5 नंबर कट दियो ताकि फिर भुलेखा ना लगे तेन पढ़ान लगे। ध्यान करो जी, तवज्जो उलमाए कराम। अफ़ाले नाक़सा में से एक है वल्ला, अफ़ाले नाक़सा में से एक है बाता। क्या क्या जी? अफ़ाले नाक़सा में से है एक ज़ल्ला और पहले पुट्ठे कम। अफ़ाले नाक़सा में से, अफ़ाले नाक़सा में से ज़ल्ला भी है ज़ल्ला भी है और बाता भी है। बाता भी। फिर अफ़ाले अफ़ाले नाक़िसा से ज़ल्ला भी है और बाता भी है। फिर अफ़ाले नाक़िसा से ज़ल्ला भी है और बाता भी। बाता भी है। ज़ल्ला और बाता दलालत करते हैं जुमले के मज़मून के इक़्तिरान पर अपने वक्तों के साथ। वही माना वक्त है, थले लिखे ज़ल्ला दा माना दिन दा वक्त ते बाता दा माना रात दा वक्त। क्या क्या जी? ज़ल्ला और बाता दलालत करते हैं जुमले के मज़मून के इक़्तिरान पर अपने वक्तों के साथ। माना ये है कि हाँ, माना यह है कि हम जिस जुमले पर आए हुए हैं, हम जिस जुमले पर आए हुए उस जुमले में खबर का सबूत है हमारे फ़ाइल के लिए उस वक़्त में जिस वक़्त पर हम दलालत करते हैं। फिर यानी कि हमारी खबर का जो सबूत है हमारे फ़ाइल के लिए जिस वक़्त पर हम दलालत करते हैं जी। तो ज़ल्ला सुबह का वक़्त, दिन ते बात रात। ज़ल्ला ज़ैदुन कातिबन, किताबत का सबूत ज़ैद के लिए दिन के वक़्त में की किताबत का सबूत ज़ैद के लिए दिन के वक़्त में। और थले लिखी हासला किताबतहु फिन्नहार। ये हासिल माने इस जुमले दा जी। ते ज़ल्बाता ज़ैदुन नाइमन, नौम का सबूत है ज़ैद के लिए रात के वक़्त में जी। मिसाल जैसे ज़ल्ला ज़ैदुन कातिबन, माना इसका है किताबत का सबूत है ज़ैद के लिए दिन के वक़्त में। और बाता ज़ैदुन नाइमन, नौम माना इसका नौम का सबूत है ज़ैद के लिए रात के वक़्त में। रात के समझिया तो ये दलालत की इन्होंने कि भाई हमारी खबर का सबूत है हमारे फ़ाइल के लिए उस वक़्त में जिस पर हम दलालत करते हैं। तो जुमले का मज़मून है, जुमला असल माना होता है ना गमू। और ये दोनों बमाना सारा भी होते हैं, और ये सारा का माना में क्या मतलब होगा? इंतकाल के लिए शेष छड़। फिर बमाना वो 4 इंतकाल तेन को है न, फिर रौला ये बमाना इो मिसाल में आ जा। ज़ल्ला ज़ैदुन कातिबन, क्या माना? हो गया ज़ैद कातिब। बे पहले लिखण दा वल नहीं सी आउंदा, हुण लिखण दा वल आ गया। बाता ज़ैदुन कातिबन, जिमें सारा ज़ैदुन कातिबन हो गया ज़ैद कातिब। ये पुत्र फर्क जिहड़ा है ना ये मौके दी मुनासबत नाल करीदा है भी इत्थे इन नाल अपना माना करना है या सारा वाला माना करना है, या ये तामा ने मौके की मुनासबत नाल जी। तामा जदों होए माँ बाप जुमला नहीं होना, फिर सिर्फ कला फाइल ही होना है जी। हुण वेखो आशिया सवाल है ए जेड़े 2 ने ज़ल्ला ते बाता ये भी तो दलालत करते हैं जुमले के मज़मून के इक़्तिरान पर अपने औकात के साथ। तो फिर इकट्ठे 5 हुंदे असबाहा, अमसा, अदहा,
ظلا باتا، یہ دلالت کرتے ہیں جملے کے مضمون کے اقتران پر ان اوقات کے ساتھ جو ہمارے ہیں۔ تو کٹھا نہیں سی ٹھیک کہ نہیں سی ٹھیک؟ ایک کو گل نہیں ہے گی اے وکھرے کیوں کیتے دو، اے لیٹ آئے نہیں آندے نہیں جی نہیں، کہ جملے دلالت کرتے ہیں اور ہونا بمانا سارا کا، بمانا سارا ہے کہ کوئی نہیں، اے دو پہلیاں تینا فعلاں نال شریک ہیں کہ کوئی نہیں۔ بہرحال جب تاما بر سبیلے قلت آتے ہیں، اے دوویں تاما تھوڑے ہوندے نے تے پہلے تین تاما چوکھے ہوندے نے، آتے ہیں جیسے ذلل تو بے مکان نظیف، رات جڑا نا جی دن گزارا میں نے پاک جگہ تے، بتو مبیتن طیبن، رات گزاری میں نے پاک چنگی جگہ تے، لہٰذا این ہارا جدا گانا ذکر ساختہ، کہ چونکہ یہ تامہ تھوڑے ہوتے ہیں اس واسطے انہوں نے بکھریاں کیتا ہے جی۔ وما زالا وما زالا وما فتا وما بارحا ومن فتا تدلو تدل على استمرار ثبوت خبرها لفاعلها مذ نحو ما اے موز قابلہ ہو نہ میر تو بکوان لگا بھی ٹھیک کرو جملہ، ہاں نحو ما زال زید امیرا، صبر آگے پر جملہ با یلزم، بس افعال ناقصہ میں سے ما زالہ ہے، ما فتح ہے، ما بارحہ ہے، تے من فکا، اور ما ان فکا تے من فکا ہے۔ یہ چار افعال ناقصہ میں سے دلالت کرتے ہیں ہماری خبر کا ثبوت ہمارے فاعل کے لیے، جب سے ان کی یاری لگی ہے تب سے وہ ٹولکی بج رہی ہے، پھر چھڈیا نہیں ہونا جی، پھر جندی باہ پردے چھوڑ دے نہیں، سنیں گل جی، ہاں جی۔ اور افعال ناقصہ سے ہے ما زالا اور ما فتح اور ما بارحا اور من فکا، یہ چاروں دلالت کرتے ہیں ہماری خبر کا ثبوت ہے ہمارے فاعل کے لیے، اس دائمی ہے، لیکن کب سے مز قابلہ ہو، جب سے فاعل نے خبر کو قبول کیا ہے، جب سے اس وقت سے دائمی ہے۔ پھر ایک باری آخ ما زالا افعال ناقصہ سے ہیں ما زالا اور ما فتح اور ما بارحا اور من فکا، یہ دلالت کرتے ہیں کہ ہماری خبر کا ثبوت ہمارے فاعل کے لیے دائمی ہے، اس وقت جب سے، جس وقت سے ہمارے فاعل نے خبر کو قبول کیا ہے۔ ما زال زید امیرا، جدوں زید امیر ہویا سی ادوں تو لے کے مسلسل امیر جی، تے اس کا مطلب ایک کوئی ہے، جڑا مرضی لا دیتے جی، یعنی جب سے اس نے امارت کو قبول کیا ہے تب سے وہ امیر ہے جی، سمجھی گل کہ نہیں؟ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو حرف نفی لازم ہے، کیا کہ جی مسئلہ ان چاروں کو حرف نفی لازم، پھر آخ ان چاروں کو حرف نفی لازم، پھر آخ ان چاروں کو حرف نفی لازم ہے، نال نال مانا کرتے نالے وہ گل سمجھ، اور ما زالا اور ما فتح اور ما بارحا اور من فکا دلالت کرتے ہیں اپنی خبر کے ثبوت کے استمرار پر اپنے فاعل کے لیے، جب سے قبول کیا فاعل نے خبر کو، اور تھلے فون نمبر لکھے جے، قابلہ دی ہووا ضمیر دا فون نمبر فاعل ہے تے ہو مفعول دا فون نمبر خبر جے دھیان کرے جے، جیسے ما زال زید امیرا،
زید کیا معنی کہ جب سے اس کو امارت ملی تب سے مسلسل وہ امیر ہی ہے. اور لازم ہے ان کو حرف نفی. شابہ جی. اور ما زالہ اور ما فتح اور ما بارحہ اور من فقہ دلالت کرتے ہیں اپنی خبر کے ثبوت کے استمرار پر اپنے فاعل کے لیے جب سے قبول کیا ہے خبر، جب سے اپنے فاعل نے خبر کو، جیسے ما زالہ زید امیرن، اور لازم ہے ان کو حرف نفی. اور ما زالہ اور ما فتح اور ما بریحہ اور ما منفقہ دلالت کرتے ہیں اپنی خبر کے ثبوت کے استمرار پر اپنے فاعل کے لیے جب سے قبول کیا فاعل نے خبر کو، جیسے ما زالہ زید امیرن، اور لازم ہے ان کو، لازم و بلاغ. لازم ہے ان کو حرف نفی. اور پیچھے آشا ویخ موز قابلہ ہوتا تو نہ ترکیب دسی ہوں سمجھی ہوں تو کہ چل کے نا حاصل کلام یہ ہے کہ ابتدا مدت استمرار ثبوت خبر کی فاعل کے واسطے زمانہ ہے پیش آنا اسم کا خبر پر، یعنی جدوں دا اسم نو خبر لبھی نا ادوں دا ہمیشہ ہو گیا جی. جی تے او لکھی اے انہوں نے شرح والے میت عمل نہیں جڑی پڑھی سی او تے آشیے تے اے بھی اتھے گل کیتی سسا. مز قابل الفاعل و ذالک الخبر، یعنی وہ خبر ثابت ہے فاعل کے لیے استمرار کے طریقے پر جب سے تھا وہ فاعل قبول کرنے والا اس خبر کو اور صلاحیت رکھنے والا خبر کی معتاد میں عادت میں. اگا دیکھ و یلزم او ما زالہ، اس مثال سے ہونا زید کا امیر جی وقت خرد سال بودن او فہمیدہ نمے شود. بھئی او چھوٹا بھئی جمعہ تے امیر سی اے نہیں مطلب، بلکہ امیر ہونا اس کا وقت صلاحیت او برائے امارت بفہم میں آید. اس امیر تمرا ساڈا پنجابی والا امیر نہیں، او تا مطلب ہے کہ امیراں دے پتر جمدی امیر ہوندے نے، انہاں دی پیو دی جائیداد ساری انہاں دی. اس تمراد امیر بے جڑا ملک دا امیر بننا تو اے وے کہ بھی اے نہیں بھی جمن نال ہی امیر بن گیا سی. اس کول مطلب ہے کہ جدوں او وڈا ہویا اونوں عہدہ امارت ملیا ادوں تو لے کے مسلسل مرن تک کی رہا، اے مطلب ہے جی. سنیوں گل او خرد سال چھوٹا ہونا. اچھا جی و یلزمھا حرف نفی، یہ مسئلہ سمجھا جی. پس اے نفی کیوں لازم ہے؟ حرف نفی پس خبر کے استمرار پر اپنے فاعل کے واسطے دلالت کریں تا لازم ہے حرف نفی. او کیوں جی؟ سنیا جی پیچھے بھی پڑی ساری گل. اس لیے کہ معنی نفعال کے نفی ہے. زالہ زائل ہو گیا، فتح کا معنی بارحہ انفقہ جدا ہو گیا، ان سب کا معنی کیا ہے؟ نفی. اور وَأَزْدَرَ آمدن نفی، جب نفی کے اوپر نفی آتی تو اس بات کا فائدہ دیتے ہیں کیونکہ نفی نفی اس بات ہوتی ہے، نفی نفی ہوتی ہے، اس لیے پھر تمام ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مسئلہ نمبر مڈو شڈو. کبھی کبھی یہ افعال ان افعال سے حرف نفی قسم کے مقام پر معذوف بھی ہو جاتا ہے، لیکن مراد ہوتا ہے کیا کیا کبھی کبھی قسم کے مقام پر ان افعال سے معذوف ہو جاتا ہے لیکن معنی مراد ہوتا ہے. تو فاتحہ کا مضارع ہے تفتح، فاتحہ کا کیونکہ پورا با مراد نے جڑا استعمال ہے سیگا. او حضرت یوسف علیہ السلام جدوں چلے گئے یعقوب علیہ السلام مسلسل روندے سن، یاد کردے سن تے پترائیں گل آکھی تاللہ تفتح تذکر یوسف، اللہ دی قسم تسی ہمیشہ یاد کردے رہو دے یوسف نو. ابا جی بڑا عرصہ ہو گیا ہن گل چھڑ دیو. وہ پیارے نبی نے تے وہ پیارے نبی نے جی. نبیاں نو تو یاد کریدا ہے، نبیاں نو یاد کریدا ہے کہ چھڈیدا تے نہیں نا جی. یا رسول اللہ چھڑ دیتا تے پیچھے رہ کی گیا، پیچھے رہ گئی جہنم.
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਬੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੱਲਾਹੇ ਤਫਤਾਓ ਤਜ਼ਕੁਰ ਯੂਸਫਾ, ਐ ਲਾ ਤਫਤਾਓ, ਐ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੱਲਾ ਹੈ, ਕਸਮ ਚ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਫ ਨਫੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, महजूफ हो गया। समझी गल? चलो जी, मना कर ले कौन कीता अगर टुर वमा दामा यदुल्लु अला तौक़ीति अम्रिन बिमुद्दति थुबूति खबरिहा लिफाइलिहा नहु अक़ूमु मा दामल अमीरु जालिसन। अफ़ाले नाक़सा में से एक मा दामा भी है। अफ़ाले एक दामा यदूम दवाम और फेल है, जिसले मां दामा बनना है, जिसले ना पूरे मैदान च कट्ठे जफ्फी पा के होना, जिसले कट्ठे होंगे मैदान च, तो मां दामा दलालत करता है एक अमर के मुवक्कत होने पर अपनी खबर के सबूत के मुद्दत के साथ अपने फ़ाइल के लिए कुगू का मां दामा ये दलालत करता है जब तक मेरी खबर का मेरे इसम के लिए सबूत है, उस वक्त तक एक और शय भी पाबंद है। एक यही वजह है कि मां दामा दे कोलों पहले भी कोई जुमला होना चाहिए है। क्या आख्या जी? मां दामा दलालत करता है कि मेरी खबर का सबूत, मेरी खबर का जब तक सबूत है मेरे उस वक्त तक एक और शय भी मुवक्कत है, उतनी देर एक और काम भी होगा, उतनी देर। इसलिए मां दामा से पहले या पीछे अक्सर पहले एक और जुमला होगा कि जितनी देर ये काम है उतनी देर ये भी होगा। मां दामा दलालत करता है कि जितनी देर जितना वक़्त मेरी खबर का सबूत है मेरे इसम के लिए, उतना वक़्त एक और शय भी पाबंद है। अकूमो मादामल अमीरो जालिसन, खड़ा रहूँगा मैं जब तक अमीर ऐठा रहेगा, बैठा रहेगा जी। तब मां दामा दलालत करता है कि मेरी खबर जालिसन का जब तक सबूत है मेरे फ़ाइल अमीर के लिए, उस वक़्त तक मुतकल्लिम का क़याम मुवक्कत है। मुतकल्लिम का क़याम मुवक्कत है, क्योंकि जुमला इंज हुंदा है जी, मैं रोटी खांदा रवांगा जब तक तू छब्बी नहीं चुकेगा, मना करो। और मादामा दलालत करता है एक अमर के मुवक्कत होने पर अपनी खबर के सबूत की मुद्दत तक, अपनी खबर की सबूत की मुद्दत तक अपने फ़ाइल के लिए, जैसे अकूमो मादामल अमीर जालिसन जी। मादामा दलालत करता है एक अमर के मुवक्कत होने पर अपनी खबर के सबूत की मुद्दत तक अपने फ़ाइल के लिए, जैसे अकूमु मादामल अमीर जालिसन जी। और मादामा दलालत करता है एक अमर के मुवक्कत होने पर अपनी खबर के सबूत की मुद्दत के साथ अपने फ़ाइल के लिए, जब तक इसकी खबर का इसके फ़ाइल के लिए सबूत है जितनी देर, उतनी देर एक और शय भी पाबंद है। जैसे अकूम मादामल अमीर जालिसन, खड़ा रहूँगा मैं जब तक अमीर बैठा है। बैठा है। सुनिए गल, चलो भाई।